السلام علیکم پیارے بچوں، ایک کہانی سنتے ہیں۔ ایک گاؤں میں ایک دیہاتی رہتا تھا۔ اس کے گھر میں ایک چوہا آ گیا۔ اس چوہے کو جو کچھ ملتا وہ رات کو کھا جاتا تھا۔ اس دیہاتی نے اپنی بیگم سے مشورہ کیا کہ اس چوہے کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ اس کی بیگم نے کہا کہ چوہے والا پنجرا لاؤ اور اس کے ذریعے سے اس چوہے کو پکڑو اور پکڑ کے اس کو قتل کر دیتے ہیں، یوں ہماری جان چھوٹ جائے گی اور ہماری چیزیں محفوظ رہیں گی۔ دیہاتی نے اپنی بیگم کی تجویز پہ عمل کیا اور اس کی بات مان کر وہ بازار چلا گیا اور وہاں سے ایک چوہے والا پنجرا کیج لے کر آیا۔ اس نے وہ پنجرا لگایا۔ جب چوہے نے اس آدمی کو دیکھا کہ وہ ہاتھ میں چوہے والا پنجرا ہے وہ پکڑے ہوئے، وہ سب سے پہلے گھر میں کبوتر کے پاس گیا جو اس دیہاتی نے پال رکھا تھا۔ کبوتر کو اس نے کہا کہ دیکھو، یہ جو اس گھر کا مالک ہے وہ گھر میں پنجرا لے کر آیا ہے۔ تو کبوتر آگے سے ہنسا۔ اس نے کہا کہ مجھے اس سے کیا غرض ہے، پنجرا آ گیا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ چوہے کو پریشانی لاحق تھی۔ کبوتر یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ تو صرف چوہے ہی کا معاملہ ہے۔ پھر وہ چوہا بکرے کے پاس گیا اور بکرے سے کہنے لگا کہ ارے بھائی، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو گھر کا مالک ہے وہ ایک چوہے والا پنجرا لے کر آیا ہے۔ بکرا بھی اس کی بات سن کر لوٹ پوٹ ہو گیا اور زور زور سے ہنسنے لگا، کہنے لگا جاؤ بھائی اپنا کام کرو، مجھے چوہے کے پنجرے سے کیا ہے۔ پھر بچوں جانتے ہو کیا ہوا؟ جو پنجرا اس دیہاتی نے لگایا تو اس میں چوہے کی بجائے ایک سانپ آ گیا۔ رات کے اندھیرے میں دیہاتی یہ سمجھا کہ چوہا اس پنجرے میں پھنس گیا ہے۔ اس نے جو ہی پنجرے کو اٹھایا تو اس سانپ نے اس کو ڈس لیا۔ اب وہ دیہاتی ایک ڈاکٹر کے پاس گیا تاکہ سانپ کے ڈسے کا علاج کروا سکے۔ تو ڈاکٹر نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ آپ ایک کبوتر لیں، اسے ذبح کریں اور اس کا شوربہ پئیں، اس سے اس سنیک کا ڈسا ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کبوتر تو آلریڈی میرے گھر میں ہے۔ وہ گھر میں آیا، اس نے کبوتر کو پکڑا، اس کو ذبح کیا اور اس کا گوشت اور شوربہ پی گیا۔ اس کے بعد جب وہ بیمار ہوا تو اس کے رشتہ داروں نے یہ بات سنی کہ ہمارے اس فلاں رشتہ دار کو جو اس گاؤں میں رہتا ہے اس کو سانپ نے ڈس لیا ہے، لہذا اس کی تیمارداری کرنی چاہیے۔ وہ تیمارداری کرنے کے لیے اس کے گھر میں آئے۔ دیہاتی نے جب دیکھا کہ مہمان آئے ہیں اور ان کی تواضع کرنی چاہیے تو اس نے چھری پکڑی اور بکرے کو ذبح کر دیا۔ بکرے کو ذبح کرنے کے بعد اس نے گوشت ان مہمانوں کو کھلا دیا۔ اب دیکھیے، چوہے نے تو اس پنجرے سے خبردار کیا تھا اور نہ ہی کبوتر نے اس کو سنجیدہ لیا، نہ ہی بکرے نے اس کی بات کو سمجھا۔ اب بالآخر اس کبوتر کی بھی موت آ گئی اور اس بکرے کو بھی ذبح کر دیا گیا۔ اب کیا ہے کہ جو چوہا ہے وہ کہیں دور جا چکا ہے، جبکہ کبوتر بھی موت کے گھاٹ اتر گیا اور بکرا بھی ذبح ہو چکا تھا۔ تو پیارے بچوں، اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے، یہ لیسن ہے کہ جب بھی کوئی خطرے کی بات ہم سنیں تو اس کو ہم سنجیدہ لیں،
ایک کان سے سنے اور دوسرے کان سے نکال دیں، اس میں بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو لیسن ہمارے لیے یہ ہے کہ جو بھی بات ہو اس کو کیئرفلی سننا چاہیے اور اس کے متعلق سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔